والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ طبعی موت مر گئے، اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اب اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اس ہجرت کے دوران یا تو وہ قتل کر دیے گئے یا وہ طبعی موت مر گئے، اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین دینے والا ہے، اللہ سب دینے والوں سے بہترین دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ شان نزول کیا ہے؟ حضور کے صحابی حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد جب مدینہ منورہ میں یہ دونوں صحابی فوت ہو گئے، بعض لوگوں نے کہا جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے وہ اس سے افضل ہے جو طبعی موت مرے۔ ایک ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں، اللہ ہی کے راستے میں طبعی موت مر جائے۔ تو اب وہاں پر بعض صحابہ کرام مسلمان آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے یا فوت ہو جائے وہ اس سے افضل ہے جو طبعی موت مرے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، اور وہ قتل کر دیے گئے، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ طبعی موت مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا جو ان سے۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان آپس میں یہ باتیں کرنے لگے ان دونوں صحابہ کی موت کے اوپر۔ جب مسلمانوں نے یہ باتیں آپس میں کی کہ لوگوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں فوت ہو وہ زیادہ افضل ہے اس سے جو طبعی موت مر جائے، اس سے زیادہ افضل ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو مہاجرین میں سے جو بھی، اب یہ آیت تو نازل ہوئی کہ بھئی مہاجر جو ہیں، مہاجرین میں سے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے یا جو طبعی موت مرے گا، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ جو قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ جو طبعی موت مرے اس کو بھی، دونوں کو رزق حسن عطا فرمائے گا، دونوں کو رزق حسن عطا فرمائے گا، یعنی دونوں کا مرتبہ برابر ہے۔ بھئی دونوں اللہ ہی کے راستے میں مر رہے ہیں، مرنے والے دونوں اللہ کے راستے میں جو ان سے۔ تو اب ظاہر شریعت جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس پر دلالت ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں، شہید زیادہ افضل ہے، اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جانے والا اور اللہ کے راستے میں مرنے والا دونوں ہی شہید ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، بھلے طبعی موت مر گیا، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ بھئی اس کو تلوار سے قتل کیا گیا، اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کو راستے میں سانپ نے کاٹ لیا، یا اس کو کوئی اور طبعی موت آ گئی، دونوں ہی افضل ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا، بعض ائمہ نے لکھا جو ان سے دونوں شہید ہیں، دونوں ہی افضل ہیں۔ لیکن ظاہر کچھ احادیث سے ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کیا گیا اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، دونوں کا مرتبہ جو ان سے زیادہ ہے، اور انہوں نے پھر اسی آیت سے جو ان سے استدلال کیا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیہ کریمہ پڑھی ہے۔ تو حضرت سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں گھر سے نکلا پھر مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے۔ آپ یقین جانیے، جو بندہ اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، مسجد کی طرف نکلا، کسی محفل ذکر کی طرف نکلا، وہ بندہ، تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو مالک اشعری کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں گھر سے نکلا پھر مر گیا، میں کہتا ہوں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، سانپ نے کاٹ لیا، کچھ اور ہو گیا، مر گیا، یا اس کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہے۔ یا اس کو وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس کو اس کے گھوڑے نے گرا دیا، یا اس کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، یا وہ ویسے ہی کسی بستر پر مر گیا مگر وہ نکلا اللہ کے راستے پر ہوا تھا، یا جس طرح اللہ نے چاہا وہ طبعی موت مر گیا تو وہ شہید ہی ہے اور اس کے لیے جنت ہی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر جنت ہی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہ ایک شخص ایک جہاد میں ایک منجنیق، ایک پتھر، کیٹاپولٹ، منجنیق جانتے ہیں نا جس میں پتھر ڈال کر پھینکتے ہیں جنگوں کے اندر، جو ان سے کہ پتھر لگنے سے فوت ہوا۔ ایک تو جنگ کے اندر جنگی جو آلات تھے اس سے شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ دوسرا ایک اور شخص تھا وہ طبعی موت مر گیا۔ تو حضرت فضالہ بن عبید اس شخص کے پاس بیٹھ گئے جو طبعی موت سے فوت ہوا تھا، نہ کہ وہ جو اس تلوار یا اس پتھر سے فوت ہوا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ شہید کو چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی کی قبر پہ سے بھی اٹھایا جاؤں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ایک جس کو مثلا باقاعدہ مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں تلوار سے قتل کیا گیا، دوسرا طبعی موت مر گیا اسی جنگ کے اندر۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں دونوں میں سے کس کی ہیں تو دونوں ہی شہید ہیں، تو دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والے، دونوں کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، انہوں نے یہی آیت وہاں پر جو سی ہے پڑھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، اللہ ہی کو علم ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، وہ قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جو بندہ بھی بہرحال جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کو موت آ گئی۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے تو درجنوں طریقے ہیں۔ آپ لوگ یہاں آئے قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے، ابھی اس کے بعد محفل سج جائے گی، پھر نماز تراویح ہوگی، قرآن سنیں گے سارے جو ان سے لوگ ہیں۔ تو یہ سب کی کس راستے میں آپ نکلے ہیں؟ آپ رحمان کے راستے میں نکلے ہیں، شیطان کے راستے میں نہیں نکلے، رحمان کے راستے میں نکلے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام جنگ احد کے دن شہید کر دیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے والد سے کیا ارشاد فرمایا؟
تمہارے رب نے تمہارے باپ سے کیا کہا ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے حجاب کی اوٹ سے کلام فرمایا ہے، مگر تمہارا والد وہ ہے جس سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرمان تمہارا والد وہ ہے جس سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا۔ پس فرمایا اللہ نے اے میرے بندے مجھ سے تمنا کر میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا اے میرے رب تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ تو انہوں نے اللہ سے کیا کہا جب اللہ نے تمہارے والد سے بالمشافہ کلام فرمایا؟ تو انہوں نے کہا اے میرے رب میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے تھے، تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے، میں دوسری بار تیرے راستے میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، تیرے راستے میں پھر قتل کیا جاؤں۔ فرمایا میرے علم میں پہلے سے یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا اے میرے رب تو ان کو میری خبر دے دے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرنا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سوا اہل جنت میں سے کوئی شخص یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اس کو دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ اب یہ بات ہے نکتہ، شہید کے علاوہ اہل جنت میں الحمدللہ بھی آپ لوگ بھی سب جنتی ہیں، جنتی ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین جنتی ہیں۔ تو شہید کے علاوہ حدیث میں حضرت انس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت شہید کے علاوہ اور کوئی بندہ جو جنتی ہے وہ یہ خواہش کرے گا ہی نہیں کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹایا جائے، مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، مگر شہید یہ خواہش کرے گا، یعنی کہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے، حتیٰ کہ وہ چاہے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ اس کو دنیا میں 10 مرتبہ واپس لوٹایا جائے، 10 مرتبہ بھیجا جائے، اور وہ بار بار قتل کیا جائے اور بار بار قتل کیا جائے، کیونکہ وہ شہید یہ جانتا ہے اور وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ نے شہید کو کیا عزت عطا فرمائی ہے، شہید کو کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو قتل ہونے کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی، شہید کو قتل ہونے کے وقت، یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی ایک کو چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہو شہید۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر میرے کئی لیکچرز اور کئی دروس پہلے ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ شہید جو ہے اس کو ایک چیونٹی، کہ جس کو عام بندے کو چیونٹی کاٹ جائے تو جو درد ہوتی ہے اتنی درد بھی شہید کو نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ طبعی موت مر گئے، تو اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ ہاجروا فی سبیل ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔